اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انہی دنوں میں جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تو پتہ ہے نا سب کو کون تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز فرینڈ اور صحابی تھے حضرت عمر بن خطاب، اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ، یہ سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو ہیں وہ کوٹ کی۔ تو یہ دونوں، ان دونوں کا جو عمل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ان 10 دنوں میں جب بازاروں میں یا گلیوں میں جہاں کہیں بھی گزرتے تھے تو ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ ذکر کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر کی تکبیریں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کس نے یہ مثال قائم کی کہ ان کی زندگی میں اللہ ہر محبت سے بڑا تھا؟ حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا، نومولود بیٹا، جب ریگستان میں باپ چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یا کیا، اگر پوچھا تو صرف اتنا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کچھ بھی کہنے کی، انہیں بھی منع کر دیا گیا تھا کہ ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، تو انہوں نے صرف اپنا سر ہلایا ایسے کر کے بس، اور اس پر وہ ماں اور وہ نومولود بچے کو لے کر راضی ہو گئی کہ ہاں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ خود ہی سنبھالے گا۔ پھر دوڑیں لگا رہی ہیں لیکن اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بندوبست کیا ہوگا۔ تو ان کی قربانیاں کیونکہ ان 10 دنوں میں تھیں، ان کی قربانیوں نے ان 10 دنوں کو اتنا، اور انہوں نے ہر چیز کو پر یہ ثابت کر دیا اللہ کے نزدیک کہ یا اللہ ہمارے ہر محبت میں تو ہی اکبر ہے۔ اولاد کی محبت میں بھی اللہ بڑا ہے، اولاد نہیں۔ پھر اولاد سے جدا ہو گئے، جوان ہو کے وہ اولاد واپس ملی، پھر حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو، تو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے میرے اس بیٹے کی محبت سے۔ تو یہی چیز دہراتے ہیں ہم ان 10 دنوں میں کہ ہر محبت سے اللہ کی محبت بڑی ہے۔ قربانی اصل میں ہے کیا؟ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے، قاف را با، قرب۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو آپ اپنی قیمتی ترین چیز اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں وہ چیز کہلاتی ہے قربانی، یعنی اللہ کا قرب، اپنی قیمتی ترین چیز قربان کر کے آپ حاصل کریں، اس چیز کو کہتے ہیں قربانی۔ تو یہ ایک سمبل ہے کہ ہم ہر عید پر ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آج یہ جانور تیری رضا کی خاطر میں نے ذبح کیا ہے، اور میں اپنی ہر وہ چیز تیری رضا کی خاطر جو تیری رضا کا سبب بنے، تیری محبت کا سبب بنے، تیرے قرب کا سبب بنے، میں تیری مقابلے میں وہ چیز کبھی بھی نہیں لے کر آؤں گی اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی، قربان کر دوں گی۔ تو یہ ایک سمبل ہے، ہر عید پر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اچھا، ہر دور میں یہ قربانی گزری ہے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو اللہ کی خاطر اپنی زندگی سے نکالنا یا دے دینا، یہ چیز کہلاتی ہے قربانی۔ ٹھیک، اب یہ قربانی ہر امت کے لیے تھی، جتنی بھی امتیں آئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی امت کے اوپر قربانی کی ایک شکل ہوا کرتی تھی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان کو قربانی دینے کا حکم جب دیا گیا تو ایک نے اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ لے جا کر جانوروں میں سے پہاڑی کی چوٹی پر رکھی، اور دوسری نے بالکل کمزور اور گھٹیا سی جو مرنے کے قریب تھی وہ بکری کا بچہ اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ جس قربانی کو قبول فرماتے تھے، آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور اس چیز کو اچک کر لے جاتی تھی، مطلب تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ تو ظاہر اب اللہ نے اچھی چیز کو قبول کیا اور بری چیز کو قبول نہیں کیا۔ اب اس طرح آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا نا۔ ان دونوں باپ بیٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اور وہیں سے ظاہر تعمیر کیا تو وہیں سے ہر نیکی کی ابتدا ہوئی نا، ہر نماز کی ابتدا ہوئی، ہر عبادت کی، اور دین وہیں سے پھیلا۔ آج بھی جب ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکشن کون سی رکھتے ہیں نماز کے لیے؟ خانہ کعبہ۔ اور خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، کہ وہاں پہ ایک نماز ادا کرنا، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ، جنہوں نے وہ بلڈنگ، وہ جو دنیا کی سب سے مقدس ترین بلڈنگ ہے، اس کے بنانے کا جو آنر ہے وہ انہیں دیا گیا، یہ جو فضیلت انہیں دی گئی، یہ جو
عظمت انہیں سونپی گئی، اتنا عظیم کام کی. جتنے بھی لوگوں نے آج تک وہاں پہ نمازیں پڑھی ہوں گی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، جو لوگ بھی خانہ کعبہ جائیں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب، ان سب کے عمروں کا ثواب، ان سب کے حج کا ثواب، قربانیوں کا ثواب، جو روزے وہاں رکھے جاتے ہیں ان کا ثواب، کتنا ثواب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا ہوگا ہر ایک کی. سوچیں کہ ان کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. ہم جب درود پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کر جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی کس پر؟ ابراہیم پر. یعنی ہم وہ والی رحمتیں مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کر چکی، جو اللہ تعالیٰ رحمتیں نچھاور کر چکے ان پر، ہم وہ رحمتیں مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ اس بات سے ان کے درجات کا جو ہے وہ حساب لگائیں کہ کیا ان کا مقام ہے. تو انہی کی اس قربانی کو ان 10 دنوں میں ہم ریوائیو کر رہے ہیں. ان کی قربانی کا جو فدیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نا، کہ وہ جو ایک بیٹے کو جو میں نے تمہارے بچایا، اس کے فدیے میں تا قیامت اب لوگ اسی دن قربانی کرتے رہیں گے اور اب جانور ذبح کرتے رہیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو جو میری خاطر قربان کیا. تو وہی بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی چیز قربان کریں، اللہ اس کی ایسی ہی قدردانی کرتے ہیں. تو جب ہمیں بھی اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنا پڑے تو کبھی دل چھوٹا نہ کریں کہ جو قدردانی اللہ کریں گے نا وہ سوچ ہے آپ کی. کبھی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کی اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانی. ہم اوروں کے لیے بھی تو قربانیاں دیتے ہیں نا، کبھی دوست کی خاطر، کبھی ماں باپ کی خاطر، کبھی محلے والوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، بہت سی اور ساری اپنے آپ کی خاطر بھی دے دیتے ہیں قربانیاں، اپنے نفس کی خاطر بھی. تو اس کا کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ وہ قدر کرتے ہیں کبھی آپ کی؟ آپ کچھ بھی کر جائیں، کوئی آپ کی قربانیوں کی جو ہے نا قدردانی ایسی نہیں کر سکتا. وقتی طور پہ چلو کر بھی لیں، لیکن بالآخر آخر میں آ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا اور آج تم مجھے یہ کہہ رہی ہو، یہ صلہ دے رہی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے سسرال ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو. لیکن واحد ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کی ہر قربانی کی ایسی قدردانی کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس پورے واقعے کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک جو اللہ کے الفاظ میں جو اللہ نے جس طرح سے اس کو کوٹ کیا، وہ اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور میرا پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. اب انہوں نے یہ دعا کی. اوپر والی بات کب تھی؟ جب وہ اپنے باپ اور اپنا پورا خاندان چھوڑ کر جنہوں نے آگ میں پھینک دیا تھا وہاں سے نکل کر جب جانے لگے تب انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد بالکل بڑھاپے میں انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ 80 سال کے ہو گئے تھے اس کے بعد ان کو اولاد ملی تھی. پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کیا بتایا؟ ایک خواب بتایا. اس نے کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اب بیٹا سمجھ گیا کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو یہ تو حکم ہے. تو فرمایا کہ اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اب اس وقت تو اللہ نے یہ ان کو کہا کہ ایسی ہی جزا دیتے ہیں، لیکن شاید ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جزا ایسی ہوگی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی امت بھی تا قیامت اس قربانی کا حق ادا کرتی رہے گی. پھر فرمایا کہ یہ ایک کھلی آزمائش تھی جو ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کو چھڑا لیا. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ جو آج تک ہم ادا کر رہے ہیں. اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. ہم درود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن نام کس کس کا لیتے ہیں؟ اور کسی نبی کا لیتے ہیں؟ ہم انہی کا لیتے ہیں
کیونکہ جو ان کی لازوال قربانیاں ہیں وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں، ایک ان کے حصے میں آئیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں. اور ہر دور میں سب سے زیادہ آزمائش میں جو شخص ہوتا ہے وہ اس وقت کا نبی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا وہ اچھا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں درود شریف کے بغیر نامکمل ہوتی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب یہ آپ دین کا کام کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت آپ کو پتا ہوگا خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی تھے. یہودی کہتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی تھے. جب عیسائی آئے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں. کیونکہ قرآن میں ان کو ہمارے باپ کا نام جو ہے وہ لقب دیا گیا، ملت ابیکم ابراہیم. تم اس ملت پر چل رہے ہو جو تمہارے باپ، ابیکم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، تو تم اس دین پر چل رہے ہو جو تمہارے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا درجہ دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باپ کا درجہ دیا. تو ان کا نام ہمارے لیے باپ کی حیثیت سے قرآن میں نازل کیا گیا. پھر عام طور پر ہر سال مسلمان جو ہے یہ قربانی دیتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ ہی سے ہے. اب یہ کس کس پر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ پتہ ہے آپ کو، یہ وہ واحد فرض ہے جو کبھی آپ نے نہیں ادا کیا. کیوں نہیں ادا کیا؟ کیونکہ کبھی سال بھر کے لیے آپ کے پاس اتنا 7 تولے سونے کے برابر رقم یا زیور یا سونا کبھی محفوظ رہا ہی نہیں. آپ کے پاس وہاں سے مال آتا تھا اور آپ فوراً خرچ کر دیتے تھے. ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہی آپ کا عام روٹین یہ ہوتا تھا کہ پھر آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور ان کے مسئلے مسائل وغیرہ سب پوچھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک دن آپ نے سلام پھیرا اور فوراً اٹھے اور گھر کی طرف چلے گئے. تو صحابہ کرام سب حیران ہوئے. پھر جب آپ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا کوئی وحی نازل ہوئی آپ کے اوپر کہ آپ فوراً اٹھے اور چلے گئے؟ تو وہ وحی ہمیں بھی بتائیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اچانک یاد آیا کہ ایک درہم میرے گھر میں رکھا ہوا ہے. درہم یا دینار آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، اور پھر کہا کہ وہ میرے گھر رکھا ہوا ہے تو مجھے فوراً خیال ہوا کہ میں اسے صدقہ کر دوں. آپ کو یہ خیال کیوں ہوا؟ ہم تو بڑا مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے یا یہ کرنا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے مال جمع کر کے رکھنے کی، لیکن آپ کو کیا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت کا وقت آ جائے اور مال رکھا رہ جائے اور پھر اس کی مجھ سے قیامت والے دن پوچھ ہو یا پکڑ ہو تو آپ نے فوراً وہ خرچ کر دیا.